نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طلبہ عزیز، پچھلا سبق بہت دلچسپی سے آپ سن رہے تھے، اس لیے مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ آپ کو مباحث مستحضر ہوں گے۔ پچھلے سبق میں دو کام بنیادی ہوا تھا۔ نمبر ایک، قبلہ مرأت کے مسئلے میں ائمہ کا مسلک کیا ہے، اختلاف کیا ہے، اس کی تنقیح اور تفصیل پیش کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ دونوں کے نزدیک قبلہ ناقض وضو ہے، ان کی اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ۔ احناف کے نزدیک قبلہ ناقض وضو نہیں ہے علی الاطلاق الا بالمباشرۃ الفاحشہ، تفصیل ہو چکی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تین اقوال ہیں اور انہی تینوں ائمہ کے ساتھ ہیں۔ اگلی بات پچھلے سبق میں یہ ہوئی تھی کہ مالکیہ اور شافعیہ جو ناقض وضو کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، تو عرض کیا گیا تھا کہ ان کے پاس از قبیل احادیث و روایات دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس صرف قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اولا مستم النساء۔ اس سے کس طرح استدلال ہے، ان کی صورت استدلال بتلائی گئی اور پھر احناف کی طرف سے اس کا جواب بھی بتلایا گیا کہ لامستم کو لمستم کے معنی میں لینے میں وہ مزاج قرآنی کا احترام نہیں ہے جو لامستم کو لامستم کے معنی میں رکھنے میں احترام۔ اب اس سے بڑھ کر کے اب ہم اگلا کام کرنا چاہتے ہیں۔ احناف کی دلیل کیا ہے جنہوں نے علی الاطلاق قبلے کو ناقض وضو نہیں مانا، غیر ناقض وضو مانا۔ ان میں سب سے پہلی دلیل احناف کی چند دلیلیں۔ نمبر ایک، پہلی دلیل تو یہ حدیث باب ہے، یعنی ابھی جو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں، ان عروۃ ان عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي الا انت قال فضحكت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا، ایک بیوی کو بوسہ دیا جی، ثم خرج الى الصلاة، نماز کو چلے گئے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ کون بیوی تھی، عائشہ کہہ رہی لیکن بتا نہیں رہی ہے کہ کون بیوی۔ پھر نماز کو چلے گئے، ولم یتوضا، ولم یتوضا محل ترجمہ، محل استشہاد و استدلال ہے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے کہا، عروہ بھانجے ہیں، عروہ حضرت اسماء کے بیٹے اور اسماء اور عائشہ بہن ہیں، تو بھانجے ہوئے نا۔ تو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، عائشہ سے، من ہے الا انت، جس کا بوسہ لیا تھا وہ آپ ہی رہی ہوں گی، وہ آپ ہی رہی ہوں گی۔ قالت فضحکت، عائشہ نے مسکرا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا، اس بات کا پتہ دے دیا، یعنی ہاں میں ہی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ قبلہ سے وضو نہیں ٹوٹا۔ روایت نمبر 1 ہو گئی۔ دوسری روایت بخاری شریف میں حضرت عائشہ ہی کا واقعہ، کہتی ہیں کہ میں تہجد کی میں سوئی رہتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہوتے تھے، میرا پیر کبھی آپ کے مصلی کی طرف پڑ جاتا تھا،
تو آپ میرا پیر دبا دیتے، ہٹا دیتے، چھو دیتے اور پھر میں پیر سکوڑ لیتی تھی۔ قبلہ یعنی مطلب مس ہوا کہ نہیں ہوا، مس سے مراد، قبلہ بولو چاہے مس سے مرأت بولو ایک ہی چیز ہے۔ قبلہ ایک مس سے خاص ہو گیا اور مس سے مرأت مس سے عام ہے، قبلہ بول کر کے بھی مس سے مرأت ہی مراد ہے، سمجھے مولانا؟ ہونٹوں کا مس کرو تو خاص قبلہ ہو جاتا ہے اور انگلیوں کا مس کرو تو مس ہوتا ہے۔ بعض جگہوں کی، یہ تو تمہاری تفریق ہے سب، اتنی دیر سے سمجھ نہیں رہے ہو جی۔ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ مجھے چھو دیتے تھے میں پیر سکوڑ لیتی تھی، رواہ البخاری۔ تیسری روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے عائشہ کہتی ہیں کہ میں رات میں سوئی رہتی تھی اس طرح جیسے جنازہ پڑا رہتا ہے امام کے سامنے، اعترضت اعتراض الجنازہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے میرا پیر ادھر ادھر ہوتا تو اپنے پیر سے مجھے تھوڑی ٹھوکر دے دیتے تھے تو پھر میں سیدھی ہو جاتی تھی۔ مس ہوا کہ نہیں ہوا؟ دلیل نمبر 4 حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں، عائشہ کی بات ہی الگ ہے، کل عائشہ ہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے رات میں نہیں پایا، یعنی مجھے ایسا لگا کہ میرے بازو میں نہیں، حالانکہ تھے، ایسے میں نے ہاتھ ڈالا، اندھیرا رہا، تو کوئی زیرو لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو تھوڑا لیٹے لیٹے تھوڑا سا فاصلے پہ پہنچ گئے ہوں گے کروٹ لے کر کے، کہا میں نے ہاتھ ڈالا تو پہلے مجھے لگا کہ آپ بازو میں نہیں ہیں، پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، فلتمستو، میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ پڑا آپ کے قدم مبارک پر، آپ کے قدم مبارک پر، چھوا میں مس ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مس اور قبلے کی ہوئی، والا آپ کا بھی قبلہ بتا دیتا، آپ کا مس۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ وضو کر کے میں تیار ہوا کہ آؤں نماز کو، جب تک میری گھر والی آ گئی اور آ کر کے اس نے استقبال کر لیا۔ میری گھر والی آئی اور اس نے آ کے میرے سامنے آ گئی اور مجھے وہ پسند آ گئی، میں نے بھی فاستقبلتھا وناولتھا، نہیں سمجھا؟ اس کا میں نے تھوڑا سا حق ادا کر دیا، تھوڑا زیادہ نہیں، یعنی قبلہ کر لیا، سیدھی سی بات یہ، قبلہ کر لیا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا پھر کہ ایسا ایسا ہوا، فلم ینہہ، آپ نے ان کو کچھ منع نہیں کیا، پتہ چلا وضو کرنے کے بعد اس کی گنجائش ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں ٹوٹتا کب ہے؟ جب اس کے نتیجے میں کوئی دوسری چیز نکلنی شروع ہو جائے تو ٹوٹے، اس لیے کہ ابھی انشاءاللہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے اس مسئلے پہ جب گفتگو ہوگی تو پتہ چلے گا کہ احناف کے نزدیک وضو کو توڑنے والی صرف ایک شے واحد، خروج النجاستی۔ قبلہ میں خروج نجاستی نہیں ہے، خروج کی کیا بات؟ ہاں اس کے نتیجے میں اگر پاجامہ بھیگ گیا آپ کا تو ٹوٹ جائے گا جی۔ اب آپ تھوڑی سی عبارت دیکھتے جائیے۔ بہی قال حدثنا قتیبہ والی روایت تو آپ کو ابھی بتا دی، قال ابو عیسیٰ قد روی نحو هذا عن غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین۔ اس میں جو اقوال ہیں اس کو ذکر کیا۔ آگے دیکھیے، قال وسمعت ابا بکر العطار البصری یذکر عن علی بن المدینی قال ضعف یحییٰ بن سعید القطان هذا الحدیث وقال شبہ لا شیء، هو شبہ لا شیء۔ سر اوپر کیجیے، دیکھیے اس مسئلے میں ابھی جو
منقع ہوا مسئلہ اور مدلل ہوا. احناف کے پاس 4-5 روایتیں اور خود لامستم بھی، سمجھا، وہ آیت بھی احناف کی دلیل ہے، اس لیے کہ لامستم کو لمستم میں لینا خلاف اصل ہے. کسی فعل کو اس کے معنی اصلی سے معدول کر کے غیر اصلی میں لینا خلاف اصل ہے. تو مفعلت کو مجرد میں لینا خلاف اصل ہے، اور خلاف اصل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب کوئی اس میں نفع زائد ہو، اور وہاں تو نفع زائد نہیں، نفع ناقص ہو گیا. اور لامستم کو لامستم کے معنی میں لینے میں نفع زائد ہے. اس لیے ہماری دلیل قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے، وہ آیت بھی کہ جمع سے تو ٹوٹا. پتہ چلا جمع کے نیچے والے عمل سے نہیں ٹوٹا، صرف مس سے کچھ نہیں ہوا. اگر وہ آیت ہماری دلیل نہیں ہے، جیسا کہ ہم کو اس پر کوئی اصرار نہیں ہے، اس سے استدلال بھی نہیں ہے، تو کم از کم یہ 5 روایات جو پیش کی گئی اور اس معنی کی اور بھی روایات، یہ دلیل ہے. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان پر انہوں نے جو روایت پیش کی ہے باب کے ذیل میں، ایک ہی روایت انہوں نے پیش کی ہے، باقی 4 تو باہر سے لائی گئی، اس لیے کہ حضرت کا مزاج یہی کہ وہ ایک روایت لے آتے. تو وہ فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ یحییٰ ابن سعید القطان کا فیصلہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور شبہ لا شیء ہے، لا شیء کے برابر ہے. اب سوال یہ ہے کہ یحییٰ ابن سعید القطان نے ان کو لا شیء کیوں کہا ہے؟ انہوں نے اپنے ذوق سے کہا ہے. اگر انہوں نے شبہ لا شیء کہا ہے تو بعض محدثین نے ان کو شرط مسلم پر قائم بتایا کہ اتنی مضبوط ہے کہ مسلم کی شرط پر اترتی ہے، لہذا قول کا جواب قول سے ہو گیا. وسمعت محمد ابن، دیکھیے، وسمعت محمد ابن اسماعیل یضعف هذا الحدیث وقال حبیب ابن ابی ثابت لم يسمع من عروہ. حبیب ابن ثابت لم یسمع ان عروہ کہتے ہیں کہ حبیب ابن ثابت کا سماع عروہ سے ثابت نہیں ہے، یہ امام بخاری نے کہا. لہذا جب حبیب ابن ثابت یعنی سند میں جو نام آیا ہے اس میں حبیب ابن ابی ثابت نے روایت لی ہے عروہ سے. آپ یہ سمجھے کہ یہ روایت 2 طرح سے آئی ہے، ان حبیب ابن ابی ثابت ان عروہ ان عائشہ، اور ایک سند اس کی ہے ان ابی روح ان ابراہیم التیمی ان عائشہ. تھوڑی علمی بات ہے، آپ خالی بس میرا ساتھ دیجئے. جی سند بدل گئی، پہلے میں ہے ان حبیب ابن ابی ثابت ان عروہ ان عائشہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ حبیب ابن ابی ثابت کا سماع عروہ سے نہیں ہے، لہذا عروہ سے سماع نہیں ہے تو حبیب ابن ابی ثابت نے کسی اور سے سنا، انہوں نے عروہ سے سنا، یہ روایت منقطع ہو گئی تو ضعیف ہو گئی. لیکن دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نظریہ ہے، ان کی کچھ اپنی شرطیں ہیں، ورنہ سچ یہ ہے کہ حبیب ابن ابی ثابت کا سماع عروہ سے متقدم لوگوں سے بھی ثابت ہے، یعنی عروہ سے پہلے جو لوگ ہیں ان سے ثابت ہے. جب ان سے ثابت ہے تو جو ان کے سامنے بعد میں آئے ان سے تو بدرجہ اولا ثابت. اور یہی طریقہ ہوتا ہے سماع اور عدم سماع کو جاننے کا. چلیے یہ دو باتیں ہو گئی، یعنی امام ترمذی کے 2-4 اعتراضات ہیں، 2 اعتراض کا جواب ہو گیا. تیسرا اعتراض امام ترمذی کا وہ یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں اس سند میں جو عروہ نام آیا ہے، ان عروۃ عن عائشہ، دھیان دیجیے، ان عروۃ عن عائشہ، یہ عروہ ابن زبیر نہیں ہیں جو عائشہ کے بھانجے ہیں، بلکہ یہ عروہ مزنی ہے، عروہ مزنی ہے، اور عروہ مزنی مجہول ہے، لہذا مجہول ہے تو سند مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہو گئی۔ یہ تیسرا اشکال ہے۔ اس کا جواب بہت خوبصورت، اس کا جواب یہ ہے کہ عروہ مزنی کہنے والے جو لوگ ہیں وہ ابو داؤد کی ایک روایت سے استدلال کرتے، ایک مرسل روایت سے، اور امام ابو داؤد کی اس روایت میں عبد الرحمن ابن مغرہ نامی ایک راوی ہے، وہ خود ضعیف ہے، لہذا وہ روایت ضعیف ہو گئی جس میں مزنی کی بات آئی، اس کا اعتبار نہیں۔ گئی بات، بھائی جو دوسری خبر لایا تھا وہ خود ہی کیا ہے، لینگڑی ٹانگ والا، لینگڑی ٹانگ والا، وہ کہاں اس کا انتخاب ہونے والا؟ ابو داؤد میں ہے وہ روایت، لیکن ٹانگ اس کی لنگڑی ہے، اس لیے کہ اس میں عبد الرحمن ابن مغرہ نام کا راوی۔ دوسرا جواب، راویوں کی دنیا میں جب عروہ مطلق بولا جاتا ہے تو عروہ ابن زبیر ہی مراد ہوتے ہیں۔ تیسرا جواب، ابن ماجہ میں عروہ کے ساتھ عروۃ بن الزبیر کی تصریح موجود ہے۔ چوتھا جواب، دارقطنی میں عروہ کے ساتھ عروۃ ابن اسما مذکور ہے، اور اسما عائشہ کی بہن ہے، اور یہ اسما حضرت زبیر کی بیوی ہے، تو عروہ ابن زبیر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس لیے یہ کہنا کہ یہ عروہ مزنی ہے اور وہ مجہول ہے اس لیے روایت ضعیف ہے، یہ نافہمی پر مبنی ہے۔ ایک بات اور چھوٹی سی رہ گئی، وہ یہ کہ آگے چل کر کے یوں کہا ہے، دیکھو آگے بڑھیے، وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي سِمَاعًا مِّنْ عَائِشَةَ، دیکھ لیا، آخری اعتراض امام ترمذی نے یہ کیا کہ عائشہ سے ابراہیم تیمی کا سما ثابت نہیں، یعنی دوسری سند اس کی جو آئی تھی میں نے کہا تھا ان ابی رو ان ابراہیم التیمی ان عائشہ، ابراہیم تیمی لے رہے ہیں عائشہ سے، تو امام ترمذی نے اعتراض کیا کہ ابراہیم تیمی کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے محدثین نے کہ ایک روایت میں ان ابراہیم التیمی کے بعد ان ابیہ کا اضافہ ہے، کیا ان ابیہ کا اضافہ، اور جب ان ابیہ کا اضافہ ہے تو روایت متصل ہو گئی، اس لیے کہ ابیہ سے عائشہ کا سماع ہے، عائشہ سے ابیہ کا سماع ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ابیہ نہ ہو، ان ابیہ کا واسطہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ابراہیم تیمی کی مرسل روایت ہوگی، اور مراسیل ثقات حجت ہے احناف کے نزدیک، مراسیل ثقات حجت ہے احناف کے نزدیک، اس لیے یہ روایت قابل اعتبار ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قبلہ ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں ایک ہی تو عنوان قائم کیا امام ترمذی نے کہ ناقض وضو نہیں، اس لیے ترک الوضو من القبلہ عنوان لگایا، اور یہ ساری یہ روایت، یہ پورا باب احناف کے فیور میں تھا، احناف کے مسلک کے اس بات میں تھا، جبکہ امام ترمذی شافعی ہیں، شافعیوں کی اور مالکیوں کی اس مسلک میں کوئی دلیل حدیث کے باب میں نہیں ہے، تو اس لیے ان کا عنوان تو لگا نہیں۔ اب جب حنفی دلیل آئی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت گہرائی سے غور کیا، تو ان کو یہ 4 اعتراضات نظر آئے۔ اعتراض اول، ثانی، ثالث، رابع سب کو ذکر کر کے جواب دیا گیا، مگر بحمد اللہ یہ روایت اپنی جگہ قابل استدلال باقی ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.